السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اعلیٰ عدلیہ میں جج صاحبان کی تعیناتیوں کے معاملے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری میں کافی زیادہ اختلافات کی خبریں سامنے آئیں، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ برف پگھل رہی ہے، حالات کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، چیف جسٹس جو کہ چیئرمین ہیں جوڈیشل کمیشن، ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 13 جج صاحبان کی مستقلی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر غور کیا گیا، اور اس اجلاس میں جو متفقہ طور کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے اس میں 11 لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یعنی اب یہ 11 جج صاحبان جن کے نام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ اب مستقل جج لاہور ہائی کورٹ بن گئے ہیں۔ ان میں جسٹس شکیل احمد کا نام ہے، جسٹس صفدر سلیم شاہد ہیں تیسرے نمبر کے اوپر، جسٹس احمد ندیم ارشد ہیں، اس کے بعد جسٹس طارق ندیم ہیں، پھر اس کے بعد جسٹس امجد رفیق ہیں، جسٹس انوار حسین ہیں، جسٹس علی ضیاء باجوہ ہیں، جسٹس سلطان تنویر ہیں، جسٹس رضا قریشی ہیں، اور اس کے بعد جسٹس راحیل کامران ہیں، اور جسٹس عابد حسین چٹھا۔ یہ وہ 11 جج صاحبان ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ میں مستقل جج جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے، لیکن دو نام ایسے ہیں جو ڈراپ ہوئے ہیں، یعنی ان کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ ان میں شان گل ہیں، وہ اب جج لاہور ہائی کورٹ نہیں رہے، اور دوسرے سہیل ناصر ہیں۔ ان کے بارے میں وجوہات تو مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وجوہات جو ٹھوس نوعیت کی وجوہات ہیں وہ سامنے یہی آئی ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اس لیے یہ دو نام ڈراپ ہو گئے ہیں۔ یہ اب بطور وکیل ہی رہ سکتے ہیں، ایز اے جج جو ہے وہ ان کا نام ڈراپ ہو گیا ہے۔ یہ اجلاس تقریباً 2.25 گھنٹے تک جاری رہا، کافی طویل اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں ان تمام ناموں کے اوپر غور کیا گیا، ان کی جو فیصلے دیے گئے، ججمنٹ کوالٹیز کو دیکھا گیا، دیگر رپورٹس کو دیکھا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان جج صاحبان کی مستقلی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر پھر 11 جج صاحبان کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات کو ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کے 2 ارکان، اٹارنی جنرل فار پاکستان اور اس کے علاوہ لا منسٹر کی جوڈیشل کمیشن کے دیگر ممبران کے درمیان، اور اس ملاقات میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو یہ 13 جج صاحبان کی جو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے آج اجلاس ہوا ہے، اس معاملے کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، اور یہ کہا کہ خوشگوار ماحول میں یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، اور وہ بالکل اس کا نتیجہ درست بھی ثابت ہوا۔ تو ذرائع سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے جو حکومتی سائٹ کے 2 یہ ارکان ہیں، جس میں لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ ہیں اور دوسرے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات تھی، دیگر جو جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بھی اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ ایشوز کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ یہ انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹس کے لیے جو اسامیاں خالی ہیں، اس معاملے کے اوپر بہت جلد کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا کوئی اجلاس بلایا جائے گا، اور اس اجلاس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 5 جج صاحبان میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کرنے کے معاملے کے اوپر بھی غور کیا جائے گا۔ یہ ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ 5 ججوں کی یہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے معاملے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے حکومت اور جوڈیشری کے درمیان کافی زیادہ اختلافات دیکھے گئے، اور کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سخت ریئیکشن کا سامنا بھی دیکھنے کا ملا چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال کا، خاص طور کے اوپر اس وقت جب نئے عدالتی سال کی تقریب کے حوالے سے ایک
تقریب چل رہی تھی اور اس تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے یہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ تھا، اس میں ہم نے فل کورٹ بینچ بنانے کی تشکیل کی درخواستیں مسترد کی، اور اس کے ری ایکشن میں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جو ہے وہ جو نومینیشنز تھی اس کی اس حوالے سے مخالفت کی گئی۔ تو یہ ایک سخت اسٹیٹمنٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے، یہ تاثر ملا کہ شاید جوڈیشری اور حکومت کے درمیان جو ہے کافی زیادہ تناؤ کسی صورتحال ہے۔ پھر اس معاملے کے اوپر ایک خط بھی سامنے آیا، اس خط میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو باتیں کہی ہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ پھر یہ ایشو چلا جب پہلا اجلاس 5 جج صاحبان کی تعیناتیوں کا تھا کہ یہ جو ججز ہیں یہ، کیونکہ پہلے یہ خبر آئی کہ اکثریت کے ساتھ یہ 5 نام جو پہلا اجلاس تھا مسترد ہو گئے ہیں، لیکن پھر بعد میں سپریم کورٹ سے پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ ڈیفر ہوا ہے، یعنی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے قانون میں نرمی کر کے پوری آڈیو ریکارڈنگ جو 2-2.5 گھنٹے پر محیط تھی وہ پوری آڈیو ہی پبلک کر دی، اور اس کو میڈیا کو جاری کر دیا کہ آپ خود دیکھ لیں۔ اس میں بھی بہرحال یہی امپریشن نظر آیا کہ جیسے اکثریتی رائے نے ان 5 ناموں کو مسترد کیا تھا۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اب یہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اسی کو فالو کریں گے، اور اس سے جو ہے وہ ان کا ویو جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اگر سینیورٹی کے خلاف کوئی نامینیشن آئی تو اس کے اوپر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا ووٹ اس کے خلاف ہوگا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کب بلایا جاتا ہے۔ اس وقت 5 جج صاحبان کی تعیناتیاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹوٹل مجموعی طور کے اوپر 12 جج صاحبان ہیں، اور جب یہ 5 جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹس ہو جائیں گی تو پھر 17 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے پورے ہو جائیں گے۔ دوسری خبر اور اہم خبر ہے اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کی، یعنی خصوصی عدالت کی، جہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے اوپر FIA نے جو منی لانڈرنگ کا کیس بنایا تھا، اس کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کو بری کر دیا گیا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں شارٹ آرڈر میں، اب ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو اس میں ہم مزید آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کن بنیادی وجوہات کے سبب یہ بریت ہوئی ہے۔ تو جو شارٹ آرڈر میں جو چیزیں کہی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں براہ راست پیسے جمع کروانے کا نہ ہی کوئی ثبوت ملا ہے یا کوئی ثبوت پیش کیا گیا ہے یا پروسیکیوشن اس کو ثابت کر سکی ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نکلوائے گئے ہیں۔ یہ پروف نہیں ہو سکا۔ یہ بنیادی طور کے اوپر نومبر 2020 میں یہ ایک مقدمہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں منی لانڈرنگ کی بنیاد کے اوپر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف، اور اس میں 16 ارب کا الزام تھا کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ کی گئی ہے، لیکن اب کورٹ میں یہ معاملہ ثابت نہیں ہو سکا، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ان الزامات سے بری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔